بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سنائیں گے۔ اسلام سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا کردار، آپ کا صبر، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اور آپ کا احسان، ہر چیز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون بھی گزری ہیں جن کے پاس مکہ کی بڑی سے بڑی دولت تھی، جن کے تجارتی قافلے دور دور کے ملکوں تک جاتے تھے، جن کے نام کا سکہ پورے عرب میں چلتا تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا احرام، اپنی ساری آسائشیں قربان کر دی۔ یہ داستان ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جنہیں دنیا ایک کامیاب تاجرہ کے روپ پر بھی جانتی ہے، لیکن آسمان انہیں وفا، صبر، قربانی اور سخاوت کی ملکہ کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے معزز خاندان بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد حلبیب بن اسد مکہ کے معزز اور مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ عرب معاشرے میں جہاں عورتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ذہانت، کردار اور کاروباری صلاحیتوں کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتی تھی۔ آپ نے تجارت کو صرف وراثت میں نہیں پایا، بلکہ اپنی عقل، ذہانت اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے اسے مزید وسعت دی۔ اس زمانے میں عرب کے تاجر شام، یمن اور دوسرے علاقوں کے تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی بڑے بڑے تجارتی قافلے ہوتے تھے، جن میں مال تجارت لدا ہوتا اور سینکڑوں اونٹ مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا ایک قافلہ اتنا بڑا ہوتا کہ مکہ کے کئی تاجروں کے قافلے مل کر بھی اس کے برابر نہ ہوتے تھے، لیکن دولت کی فراوانی نے آپ کے دل میں غرور پیدا نہیں کیا۔ جتنا مال بڑھتا جاتا، اتنی ہی عاجزی بھی بڑھتی جاتی۔ لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے لقب سے بھی پکارتے تھے، کیونکہ آپ کا کردار ہر قسم کی برائی سے پاک تھا۔ تجارت میں سچائی اور امانت داری آپ کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، نہ ہی ناجائز منافع کمانے کی کوشش کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بے حد اعتماد کے ساتھ آپ کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ مکہ میں بہت سے غریب خاندان ایسے تھے جن کی مدد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے کیا کرتی تھی۔ مسافروں کی خدمت کرنا، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا ان کی عادت تھی۔ دولت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن دل میں اس کی محبت نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مال انسان کا اصل سرمایہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اصل کامیابی ہے۔ اسی دوران مکہ میں ایک نوجوان اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور ہو رہا تھا۔ لوگ اسے صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور حسن کردار کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنے تجارتی قافلے کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام کے سفر سے واپس آئے تو تجارت میں غیر معمولی برکت ہوئی، نفع بھی پہلے سے زیادہ ہوا اور دیانتداری کی ایسی مثال سامنے آئی جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت متاثر کیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ آپ غیر معمولی اخلاق کے مالک ہیں۔ پھر جب وہ وقت آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ اس نکاح میں دنیاوی دولت سے زیادہ کردار اور ذہانت کو ترجیح دی گئی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اگرچہ ان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی خوشیوں کا مرکز
مال کو نہیں بلکہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو بنایا۔ وہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی، آپ کی باتوں کو غور سے سنتی، آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ آنے والے وقت میں جب نبوت کا سورج طلوع ہونے والا تھا تو اللہ پاک نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے پہلے سے ہی تیار کر دیا تھا۔ ان کی دولت، ان کا مقام، ان کی عزت اور ان کی تجارت، سب کچھ اب ایک ایسے مقصد کے لیے محفوظ کیا جا رہا تھا جس کا تعلق پوری انسانیت کی ہدایت سے تھا۔ ابھی مکہ کی گلیاں اس بات سے بے خبر تھیں کہ بہت جلد ہی یہی مالدار خاتون اپنی ساری دولت اسلام کی خاطر قربان کر دیں گی۔ یہی کامیاب تاجرہ بھوک اور تنگ دستی کے دن بھی دیکھے گی۔ یہی باوقار خاتون صبر اور استقامت کی ایسی مثال قائم کرے گی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے ہوئے گھر واپس تشریف لائے تو تاریخ کا وہ لمحہ صرف نبوت کے آغاز کا نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے ظہور کا بھی لمحہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری جان کا اندیشہ ہوا تو اسی وقت اگر کوئی اور ہوتا تو شدید خوفزدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا یا سوالات کی بوچھار کر دیتا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً وہ الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک وفاداری اور یقین کی مثال بن گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دی۔ یوں اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والی شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی۔ جب بہت سے لوگ انکار کرنے والے تھے وہ ایمان لانے والی تھی، جب بہت سے لوگ مخالفت کرنے والے تھے تو وہ ساتھ کھڑی ہونے والی تھی، جب بہت سے لوگ مال بچانے کی فکر میں تھے تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والی تھی۔ نبوت کے بعد مکہ کا ماحول بدلنے لگا۔ قریش کے سردار جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کے متعارف تھے اب مخالفت پر اتر آئے، تانے دینے لگے، رستے روکے جانے لگے، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے ڈرایا جانے لگا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ ہر روز دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح لوگوں کو ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کس طرح لوگ انہیں جواب میں تکلیفات دے رہے ہیں، لیکن ان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ اسی دوران اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ نئے مسلمان آتے جس میں بہت سے غریب، کمزور، غلام ہوتے اور ان کی مدد کرنے کی ضرورت پڑتی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا، ان کی مشکلات دور کرنی ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دولت کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے۔ جو مال انہوں نے برسوں کی محنت، تجارت اور انتظامی صلاحیت سے حاصل کیا تھا وہ اب اللہ کی راہ کے لیے خرچ ہونے لگا۔ عرب کے بازاروں میں جن تجارتی قافلوں کا چرچا تھا، ان کا منافع اب اسلام کے ابتدائی ماننے والوں کی ضرورتیں پورے کرنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دولت جمع کرنے سے زیادہ اہم اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ مخالفت بڑھتی گئی۔ قریش نے مسلمانوں کا نجی سماجی بائیکاٹ شروع کر دیا، تجارت میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں، معاشی دباؤ بڑھ گیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنا مال بچا لوں یا خرچ کم کروں، بلکہ ہر مشکل میں مزید آگے بڑھ کر تعاون کرتی۔ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں ان کا حصہ شامل ہو رہا ہے۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کہ جس خاتون کے پاس بے شمار دولت تھی وہ آج اسی دولت کو ایک ایسے مقصد کے لیے خرچ کر رہی تھی جس کی وجہ سے اسے دنیاوی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ دنیا کے نفع اور نقصان پر نہیں تھی بلکہ اللہ کی رضا پر تھی۔
ان کی صحافت صرف مال دینے تک نہ محدود تھی، بلکہ وہ اپنا وقت، اپنی توجہ، اپنی توانائی اور اپنی پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر چکی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوتے تو وہ آپ کو تسلی دیتی، جب مخالفین تکلیف پہنچاتے تو وہ حوصلہ بڑھاتی، جب حالات سخت ہوتے تو وہ صبر کی تلقین کرتی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بھی بارہا ان کی وفاداری اور قربانیوں کو یاد فرمایا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ثابت کر دیا کہ اصل دولت وہ نہیں جو خزانوں میں بند ہو، بلکہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ ان کی زندگی کا ہر دن اس حقیقت کی گواہی دے رہا تھا کہ مال کا بہترین مصرف اللہ کے دین کی خدمت ہے، لیکن ابھی آزمائشوں کا سب سے کڑا مرحلہ باقی تھا۔ ابھی وہ وقت آنا تھا جب مکہ نے طاقتور سرداروں نے مسلمانوں کو ایک تنگ وادی میں محصور کر دیا، جب بھوک بچوں کو رلانے لگی، جب کھانے کے چند لقمے بھی نعمت بن گئے، اور جب مکہ کی سب سے مالدار خاتون نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی پیش کر دی۔ وہ آزمائش ایسی ہو گئی کہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تقریباً سارا مال اسلام کی خاطر خرچ ہو گیا، لیکن ان کے صبر، یقین اور وفاداری میں ذرا بر کمی نہیں ہوئی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے طریقہ روشن باب بنا دیا گیا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے، نہ ان سے تعلق رکھا جائے، اور نہ ہی کسی قسم کے ان کی مدد کی جائے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان اور مسلمانوں کو شب ابی طالب کی ایک تنگ وادی میں محصور ہونا پڑا۔ یہ آزمائش چند دنوں یا چند مہینوں کی نہیں تھی، بلکہ تقریباً 3 سال تک جاری رہی۔ وہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کبھی مکہ کی معزز ترین اور مالدار ترین خواتین میں شامل ہوتی تھی، اب اس وادی میں بھوک، تنگی اور مشکلات کا سامنا کر رہی تھیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ اسلام کی خاطر خرچ ہوتا چلا گیا، مال ختم ہوتا گیا، لیکن صبر ختم نہ ہوا۔ دولت کم ہو گئی لیکن یقین بڑھتا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس محاصرے کے دوران کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ بعض اوقات کئی دن مناسب کھانا میسر نہ آتا، بچوں کے رونے کی آوازیں دور تک سنائی دیتی تھی، لوگ بھوک برداشت کرتے تھے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں عام طور پر لوگ آرام اور سہولت چاہتا ہے، لیکن انہوں نے راحت کو چھوڑ کر قربانی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے کڑی رہی۔ نہ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ پہلے والی زندگی بہتر تھی، اور نہ کبھی اپنی سابقہ دولت اور عشائشوں کا تذکرہ حسرت کے ساتھ کیا۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور اللہ کی رضا تھی۔ شب ابی طالب کے یہ سال حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت پر بہت بھاری گزرے۔ مسلسل مشقت، بھوک اور مشکلات نے جسم کو کمزور کر دیا، لیکن روح پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ جب محاصرہ ختم ہوا تو بظاہر مسلمان وادی سے باہر آ گئے، مگر ان 3 برسوں کی سختیوں نے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت کو شدید متاثر کر دیا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی غم خوار، سب سے پہلی مسلمان اور سب سے زیادہ وفادار رفیقہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ یہی وجہ ہے اس سال کو عام حزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائش نہیں کیا۔ اس کے بعد کبھی بھی کوئی بکری ذبح ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت بھجوایا کرتے۔ جب ان کا ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اور وفاداری کے ساتھ انہیں یاد فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرما دی تھیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب سب نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے اپنا مال میرے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے
ان سے اولاد عطا فرمائی۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیوں کا مقام کتنا بلند تھا۔ آج دنیا انہیں صرف ایک مالدار خاتون کے طور پر نہیں جانتی، بلکہ اس عورت کے طور پر جانتی ہے جس نے ثابت کیا کہ دولت کی اصل خوبصورتی اسے جمع کرنے میں نہیں بلکہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ صبر صرف غریبی میں نہیں بلکہ امیری چھوڑنے میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے سکھایا وفاداری صرف آسان دنوں میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی نبھانے کا نام ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک عورت اپنی کردار، ایمان، عقل، صحابت اور قربانی کے ذریعے طریق کا رخ بدل سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہر مسلمان عورت اور ہر مرد کے لیے ایک پیغام ہے کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں لیکن اللہ پاک کی رضا کے لیے دی گئی قربانیاں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر، سخاوت، وفاداری اور اخلاق سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی دین کی محبت اور اللہ کی رضا کی طلب پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔